اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دے، آمین۔ اچھا جی، آج ہم دیکھیں گے کہ سنت کی کیا تعریف ہے، یعنی سنت کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اردو میں تعریف مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، لیکن جب ہم اس کو عربی کے طور پہ لیتے ہیں کہ سنت کی تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی خوبیاں بتائیں، نہیں، اس کی ڈیفینیشن بتائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں آج حدیث پڑھ کے اور پھر اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی کہ سنت کا کیا مطلب اس میں آیا اور سنت کا اسلامک ٹرمینالوجی میں کیا مطلب ہے۔ عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کان له اجرہ ومثل اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا۔ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس سے اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، رواہ ابن ماجہ۔ اور جس کسی نے برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر سنت کا ورڈ جو ہے وہ لٹرل میننگ میں آ رہا ہے۔ لٹرل میننگ ڈکشنری میننگ کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی طریقہ، سنت کا مطلب اگر ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا طریقہ، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اسلامک ٹرمینالوجی میں سنت کا ورڈ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ بہت ضروری بات ہے میری پیاری بہنوں، اس کو سمجھنا کہ کہیں پر ڈکشنری میننگ میں سنت کو لیا جائے گا اور کہیں پر سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لیا جائے گا۔ اب اس حدیث میں سنت کو ڈکشنری میننگ میں لیا گیا ہے کہ جس کسی نے بھی اچھا طریقہ اختیار کیا، لیٹس سے کہ کسی خاندان میں بچیاں حجاب نہیں کرتی تھیں تو کسی بچی نے ایک حجاب کرنا شروع کر دیا، اس نے ایک اچھا طریقہ رائج کیا، اس نے کہا کہ یہ والے کپڑے پہننے چاہیے، اس طرح کا حجاب کرنا چاہیے۔ اب اس کو دیکھا دیکھی سب لڑکیوں نے، باقی نے بھی کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو وہ بھی کرنے شروع ہو گئی، صحیح ہے۔ اب یہ کیا ہوگا، اس نے ایک اچھا طریقہ رائج کیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے پانی کا لگوانا شروع کر دیا ہے اور پانی ایک بہت اچھا صدقہ جاریہ کا کام ہے، تو سارے خاندان نے کہا ہماری طرف سے بھی لگا دو، ہماری طرف سے بھی لگا دو۔ تو یہ کیا ہوا، اس نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا اور لوگوں نے اس کو فالو کیا، تو وہ اس کے حق میں اچھا ثابت ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا اپنا پانی لگانے کا بھی، اور جو باقی لوگ بھی پانی لگا رہے ہیں ان کو اپنے ثواب پورے ملیں گے، لیکن اس کو بھی ایک حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت سارے اور بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی، کوئی بھی نہیں اٹھا، لیکن وہ شخص اٹھا اور جا کے گھر سے ایک
کھجوروں کی تھیلی گھسیٹتے ہوئے لے کر آ گیا. اس کو دیکھا دیکھی سب اٹھے اور اپنے گھر میں سے کچھ نہ کچھ لا کے تو رکھنے لگے. یعنی یہ اس نے ایک اچھے طریقے کو رائج کر دیا, اس نے اچھا طریقہ اختیار کیا تو سب لوگوں نے اس کو فالو کیا. یہ اب لغوی معنی ہے, یہ ڈکشنری میننگ ہے سنت کا. اس جگہ پر بھی ہم سنت کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک اچھی سنت اختیار کی. یہاں پر اسلامک ٹرمنالوجی نہیں یوز ہو رہی میری پیاری بہنوں. اوکے, پھر حدیث میں آتا ہے کہ من سنہ سنتن سیئتن, جس کسی نے بری طریقہ اختیار کیا. سنت کا مطلب ڈکشنری میننگ ہو رہا ہے کہ کسی نے برا طریقہ اختیار کیا. یعنی کسی نے کسی گھرانے میں خدا نخواستہ آج کل بچے ایسے کرتے ہیں نا کہ کسی نے باہر جانا شروع کر دیا تو باقی کے بچوں نے بھی دیکھ کے کہا کہ ہم بھی جائیں گے اور راتوں کو دیر دیر تک باہر رہیں گے. اب یہ کیا ہوا, برا طریقہ اس نے رائج کیا اور برا طریقہ لوگوں نے فالو کیا. اس کو اپنے کا بھی گناہ ملے گا اور دوسرے جو اس کو فالو کریں گے اس کا بھی گناہ ملے گا. اسی طریقے سے دیکھیں کہ حابیل اور قابیل نے اپنے بھائی کو مار دیا. اس نے ایک بری سنت شروع کی, برا طریقہ شروع کیا. ڈکشنری میننگ ہو رہا ہے. تو اب جو بھی قتل کرے گا دنیا میں, قابیل نے جو حابیل کو مارا اس کا تو اس کو گناہ ملے گا. لیکن اب چونکہ اس نے ایک برا طریقہ رائج کیا تھا, اس نے ایک برا راستہ لوگوں کو دکھا دیا, تو جو بھی قتل کرے گا ان سب کو اپنے قتل کرنے کا تو بدلہ ملے گا, گناہ ملے گا. لیکن جو قابیل نے ایک طریقہ شروع کیا تھا اس کو ان سب کے گناہوں میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا. تو اب ہم کو یہ سمجھ آئی کہ عربی میں بھی سنت کو کبھی تو ڈکشنری میننگ میں لیا جائے گا, لیکن جیسے ہی ہم اسلامک ٹرمینالوجی کی بات کریں گے اور سنت کا ورڈ یوز کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے استعمال ہوگا. اس لیے میری پیاری بہنوں میں کہتی ہوں کہ عربی کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو عربی کا پتہ ہو, اور اگر نہ پتہ ہو تو کوئی بھی آ کے کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ تو اچھا طریقہ ہے, کوئی برا طریقہ تو نہیں ہے نا, ہم نے کوئی بدعت نہیں جاری کی. شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, رواہ البخاری, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے پر میری سنت پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں. اب ہم اسلامک ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں جس میں سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک ٹرمینالوجی میں سنت کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے, مسلمانوں میں سے نہیں ہے, مومنوں میں سے نہیں ہے. تو آج اگر یہ بات بھی ہم کو سمجھ آ گئی نا کہ سنت کا ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے اور ایک اسلامک ٹرمینالوجی میں شریعت میں ایک معنی ہوتا ہے. جب ہم شریعت کی بات کریں گے, جیسے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے گریز کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو اس کے مقابلے میں بدعت آئے گی. ٹھیک ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ایک ہے بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر چیز میں موجود ہے, ہر چیز کی گائیڈنس موجود ہے, لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز کی جائے گی, جیسے ذکر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے, فرض نمازوں کے بعد اس طرح بیٹھ کے یہ فجر کی بعد اور عصر کے بعد یہ پڑھیے, ہر نماز کے بعد یہ پڑھیے. ہم سب کو وہ طریقے پتہ ہیں, اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر ایک میں دعا اور وہ کام کرنے کا طریقہ سنت میں موجود ہے. لیکن لیٹس سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ذکر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا مجھے پتہ ہے, لیکن چلو لائٹس آف کر کے اللہ اللہ کا ورد کرو. آپ مجھے بتائیے کہ مجھے یا آپ جہاں کہیں پہ بھی جائیں گے, ساری کتابیں حدیث کی چھان ماریں, کہیں پر بھی
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ پتہ چلے گا، نہ صحابہ سے یہ پتہ چلے گا، تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ سنت کے مقابلے میں یہ چیز آ گئی. اب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ جو عبادت کا یا ذکر کا طریقہ ہے یہ بدعہ کہلائے گی، کیونکہ یہ نیا طریقہ رائج کیا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے ذکر کا یہ طریقہ، تو اس کو ہم سنت کے مقابلے میں بدعت کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ یہ ایک مثال ہے جس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. حضرت یہ رواہ البخاری ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جائے. تو یہاں پر سنت جو ہے وہ اسلامک ٹرمینالوجی میں جو سنت ہے جس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے طور پر سنت کا ورڈ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں میری پیاری بہنوں پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کب کوئی ورڈ ڈکشنری میننگ میں استعمال ہو رہا ہے اور کب کوئی ورڈ اسلامک ٹرمینالوجی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک، چلیں آج اب آپ نے چونکہ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی ہے جو مرفوع حدیث تھی. ٹھیک ہے نا؟ مرفوع حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا سلسلہ جائے، یعنی صحابی سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر مینشن کی جائے. تو آپ نے حضرت انس کا نام سنا تو آج میں حضرت انس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتا دوں گی. حضرت انس بن مالک کی روایات کی تعداد 2286 ہے. اب پھر میں آپ سے پوچھوں گی اتنی زیادہ تعداد کیسے؟ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی ورڈنگ اگر 10 بندے نریٹ کریں گے تو ان کو ایک نہیں کنسیڈر کیا جائے گا بلکہ اس کو 10 حدیثیں کنسیڈر کی جائیں گی. تو لیٹس سے اگر حضرت انس بن مالک ڈفرینٹ لوگوں سے روایات لیتے ہیں تو وہ ایک ہی بات وہ جب 10 بندوں سے لیں گے تو 10 روایات کنسیڈر ہوں گی. دیٹس ہاؤ دا نمبر آف حدیث، اس طرح حدیث کا نمبر زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس کو استعمال کریں اپنے لیے، یعنی اس کو اپنی خدمت میں رکھیے. اور انہوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی بہت خدمت کی اور دعائیں بھی بہت ساری لیں. غزوہ بدر کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اس لیے اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ تھی، یعنی بالکل ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. حجاج نے جب آپ کو تکلیف دینا شروع کی تو مجبوراً آپ بصرہ چلے گئے. 103 برس کی عمر تھی کہ آپ کا انتقال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا کی تھی. وہ اس طرح تھی، جب ان کی امی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو دعا نہیں دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اطل حیاتہ واکثر مالہ واولادہ واغفر ذنوبہ. اس طرح کر کے نا ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر، اس کی اولاد میں اضافہ کر اور اس کے پیسے میں اضافہ کر. تو ان کے پاس یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ اس میں بہت برکت ہو جاتی تھی. تو صحابہ کا دل ہوتا تھا کہ ان کے تھوڑے سے پیسے بھی ان کی بزنس میں لگ جائیں تو برکت ان کے مال میں بھی چلی جائے گی اور ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی. سو ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئیں اور ان کی اتنی زیادہ اولاد تھی اور یہ بہت بڑی ایج کے ہوئے. تو 103 برس کی عمر تھی کہ آپ کا انتقال 93 ہجری میں مقام میں بصرہ میں ہوا. بصرہ میں انتقال کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی تھے. آپ کثیر الاولاد تھے،
یعنی کہا کرتے تھے کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، میں نے تو اپنے کتنے اولاد کو بھی دفنا دیا، لیکن یعنی زندگی ان کی لمبی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس کی نماز ام سلیم کے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی ہو، یعنی ان کی نماز بہت زیادہ ریزمبل کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے۔ انشاءاللہ میں حضرت انس کا شجرہ روایت بھی آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا اور بہت سے صحابہ سے بھی روایات لی، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پورا یقین دے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔